هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس گیان اور ایمان کی کتاب قرآن میں کچھ تو کلیئر کٹ حکم کمانڈ بیان کرتی ہے، ایسا کرو مت کرو، ڈز اینڈ ڈونٹس بیان کرتی ہے تمہارے لیے۔ محکمات ہن ام الکتاب، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو حدود اللہ ہے، یہ کتاب کی ماں ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کلیئر کٹ آیتوں کو چھوڑ کر، محکم آیتوں کو چھوڑ کر، جس میں صاف باتیں گیان اور ایمان کی بتائی گئی، اسے چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ فوق ایدیہم، جب وہ صحابہ بیعت رضوان کر رہے تھے، نبی کے ہاتھ پہ ان کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ ان کا ہاتھ تھا۔ وجہ اللہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات نشٹ ہو جائے گی، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ رات کے آخری پہل میں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، زندگی بھر تمہارے ساتھ ہے۔ استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہے۔ الظاہر والباطن، ظاہر ہے، اوپن ہے، کھلا ہوا ہے۔ ان اللہ هو الحق المبین، اللہ کھلا ہوا حق ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ والباطن، اور ہر چیز میں اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہے، اس کی ذات کی، اس کی قدرت کی، اس کی طرف بتانے والی۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے۔ وہ چلا کے بول رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ باطن ہے، ہر چیز میں چھپا ہوا ہے، کن کن میں اس کی نشانی ہے، ذرے ذرے میں اس کی قدرت صناعی کاراگیری ہے، اور وہ ذرے ذرے کو محیط ہے، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو محیط ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، سیدھی سادی باتیں چھوڑ کر، سچے مالک کے گیان اور ایمان کی باتیں چھوڑ کر، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اللہ کا ہاتھ کیسا، اللہ کا پیر کیسا، اللہ کا چہرہ کیسا، اللہ عرش پر کیسے ہے، یہ باتوں میں لگ جاتے جبکہ اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ ایمان لانا ضروری ہے، سوال اس کے تعلق سے کرنا بیکار فضول ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہ آیتوں کے باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، اور خود فتنے میں گر جاتے، جن سے بات کر رہے انہیں بھی فتنے میں ڈال دیتے، وابتغاء تأویلی، اور بہت ٹائم زندگی عمر کھپانے کے بعد آڑی تیڑی کچھ غلط تعویل نکال لیتے ہیں جو گیان اور ایمان سے الٹا دور کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ایک ہے، اکیلا ہے، آجنما ہے، آمرت ہے، پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات میں کچھ نہیں تھا، جب سے ہے سب نشٹ ہو جائے گا، پھر بھی اکیلا رہے گا۔ ایمان لانا ہے، ماننا ہے، مینو بخش لو اے مالک، مجھے معاف کر لے، تو اکیلا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اکیلا خدا ہے۔ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے، آخری کتاب گیان کی دی، اب قیامت تک جو گیان کی باتیں چلے گی، ایک سچے مالک کی طرف بلایا جائے گا، ایک سچے مالک کا گیان کی باتیں کی جائے گی، وہ ایک خدا سے باہر نہیں نکل سکتی۔ شرک اور ملاوٹ کو ختم کیا جائے گا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور جبکہ قرآن کے اندر گیان اور ایمان کی کتابوں میں ایسی باتیں اللہ کی ذات کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے، عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے، اور اس کے چہرے، اس کے ہاتھ، اس کا پیر، اس کا قدم کیا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کا رنگ روپ کیسا ہے، کیسے ہاتھ لگائے، کیسے چھوئے، اس کے تعلق سے ہم اس کا نراکار روپ سمجھا سکتے ہیں، سہکار روپ بدن جسم ہم سمجھا نہیں سکتے۔ ایمان لانا ہے، ماننا ہے، ان متشابہ آیتوں کے تعویل میں نہیں پڑھنا ہے۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، ان باتوں کی تعویل اکیلا اللہ صرف جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، پکا گیانی ایمانی بندہ تو وہ ہے، راسخ فی العلم تو وہ ہے، یقولون جو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس کے اوپر، کل من عند ربنا، یہ سب میرے رب کے پاس سے ہے ساری باتیں۔ جتنی کتابیں نازل کی حضرت آدم سے لے کر محمد پیغمبر تک،
اور محمد پیغمبر سے لے کے جتنے لوگ ایک سچے مالک کے سرڑ مارگ مکتی کے راستے صراط مستقیم کی طرف بلا رہے، اس کا نراکار روپ سمجھا کر اس کی ذات کی طرف ایمان لانے کے لیے وڑک کرا کے بتا رہے ہیں، یہ سب قیامت تک سچے مالک کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، پکے ایمانی اور گیانی بندے تو وہ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ایمان، وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس سے پہلے اے محمد پیغمبر تم کو کتاب اور ایمان کچھ نہیں معلوم تھا۔ اوتوا العلم والایمان، انہیں گیان دیا گیا، ایمان دیا گیا۔ والراسخون فی العلم، پکے گیانی جو لوگ ہیں، دلوں کے اندر ایمان اور گیان جن کے گھس چکا ہے، جو پکے سرنڈر ہو چکے ہیں، ممن اسلم وجہہ للہ، اپنی توجہات، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی تمناؤں کو سچے مالک کی مرضی میں لا کے ڈال دیا۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے سچے مالک کی طرف میں نے اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنی نظر کو، اپنے التفات کو، اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے سوچ اور وچار کو، اپنی توجہات کو، اپنی تمناؤں کو، ہر چیز کو سچے مالک کی طرف کر دیا، مایا کی طرف نہیں، دنیا کی طرف نہیں، دھوکے کی طرف نہیں، اگیان کی طرف نہیں، گیان پر آیا۔ علم والایمان، اس گیان کو لیا تو ایمان میں آ گیا۔ والراسخون فی العلم، پکے گیانی اور ایمانی علم میں تو وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، چلا کے یقین بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں، ان سے بھی منواتے ہیں بڑے پریم اور محبت سے، آمنا بھی، ہم تو مان لیے، ہم تو ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، سب یہ قرآن کی، گیان کی، ایمان کی باتیں میرے رب کے پاس سے ہے۔ توریت اور انجیل بھی میرے رب کے پاس سے تھی، حضرت آدم سے لے کر ہر نبی کو جو کتابیں دی گئی میرے رب کے پاس سے تھی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، اور قرآن کی متشابہ آیات ہو کہ محکم آیات ہو، اللہ کے حدود ہوں، چھوٹے بڑے احکام ہوں، امر اللہ ہو، انزلہ الیکم، وراثت کے، طلاق کے، نکاح کے، تجارت کے، لین دین کے، معاملات کے، دو انسانوں کے آپسی قرض، لین دین، تجارت، سارے معاملات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ پکا علم والا تو وہ ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، قرآن کی ہر بات کو، گیان ایمان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ ساری باتیں ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، گیان اور ایمان کی باتوں سے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں جو بھیجے والے ہیں، لب و لباب، دماغ والے ہیں، مغز والے ہیں، عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، ہاں، اس کا کام لے کر عقل سے سمجھ کر گیان اور ایمان کی طرف آتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دے چکا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں خوب ہدایت دے، ہب لنا، عطا کر دے ہم سب کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتاً، تیری بڑی رحمت، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، انک انت الوہاب، تو خوب دینے والا ہے، تیرا نام وہاب ہے، تو عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، بخشش دینے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، گیانی اور ایمانی بندوں کے پہلی خلافت پر آئے، تو مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بآواز بلند جہرن یہ پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ ہر مغرب کی رکعت میں امامت کرتے تھے جب آپ، تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کر جبکہ ہمیں گیان اور ایمان مل چکا ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے ہمیں رحمت خوب عطا کر، انک انت الوہاب، تو خوب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب تو ایک دن سب کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، ایک دن، حشر کے میدان میں، قیامت کے دن، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کے دن، پوری دنیا نشٹ کر کے سب کو جمع کر لے گا، جتنے پرانی تھے، مخلوق تھے، سب کو پیدا کرے گا، سارے انسانوں کو حضرت آدم سے لے کر آخری انسان قیامت تک سب کو کھڑا کر دے گا،
لیومن ایک دن لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جب کہہ دیا جمع کرے گا تو کرے گا، حساب لے گا تو لے گا، اچھے کو اچھا برے کو برا دے گا تو دے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ تم میں سے جو ذرے کے برابر خیر کرے گا وہ پالے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ویلو لیس اڑنے والا ہوا میں ذرات کوئی وزن نہیں ہوتا، مثقال ذرۃ اس کا وزن اللہ کر لے گا، اس اڑنے والے ذرات کو کسی ترازو میں انسان تول نہیں سکتا، اللہ اسے بھی تول لے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم قسط کا، عدل کا، انصاف کا، ظلم نہیں کرنے کا، ہر ایک کو حق دلانے کا ترازو کھڑا کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن لا ریب فیہ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تو جمع کرنے والا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد اور یہ کر کے رہے گا، اپنے وعدے کو بدلتا نہیں۔ مظلوم آہ نکالا، پریشان ہوا، دکھ میں آیا، تکلیف میں آیا، ٹینشن میں نہ آئے، کل اسے حق مل جائے گا۔ فلا یخاف ظلما ولا ہضما کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، ہضم نہیں کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم آج کے دن کسی پر ظلم نہیں، کیونکہ احکم الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم شیئا۔ انشاءاللہ آگے کی